بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ نفرت کا کاروبار ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر، اور ایک دوسرے سے نفرت کا ایسا بھرپور اظہار کیا جا رہا ہے کہ جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر، جس کو پڑھ کر انسانیت شرما جائے۔ گزشتہ ایک عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جب افغانستان کے متعلق بات کرتا ہوں، جب میں صرف اور صرف انسانی بنیادوں کے اوپر بات کرتا ہوں اور تھوڑا بہت جو افغان مہاجرین کی حالت زار ہے اس حوالے سے بات کرتا ہوں، تو پھر بہت سارے کمنٹس مجھے ایسے پڑھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ بہت زیادہ نفرت جو ہے یہ ایک دوسرے سے موجود ہے، ایک دوسرے کے ذہنوں میں، ایک دوسرے کے دلوں میں موجود ہے۔ پاکستان مخالف جذبات افغانستان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور پاکستانیوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے یہ افغان مہاجرین کو نمک حرام سمجھتا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ کافی افسوسناک ہے، خاصی تشویشناک ہے۔ جب آپ دو برادر اسلامی ممالک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب آپ دو پڑوسی ممالک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ایسے دو پڑوسی اسلامی ممالک کہ جن کا صدیوں پرانا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے، یعنی جغرافیہ تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اپنے پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے اس سے پہلے سے یہ قبائل آباد ہیں پاکستان کی سائڈ پہ اور پھر افغانستان کی سائڈ پہ، جس کو ہم پاک افغان سرحد کہتے ہیں۔ افغان سائڈ سے اس کو ایک فرضی لکیر کہا جاتا ہے، ڈیورن لائن کہا جاتا ہے، اس کا ایک الگ تاریخی پس منظر ہے۔ لیکن جب میں بات کرتا ہوں اس حوالے سے کہ دونوں ملکوں کو غلط فہمیوں کا خاتمہ کرنا چاہیے، دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی جغرافیائی اہمیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، دونوں ملکوں کی تجارت جو ہے وہ بڑھنی چاہیے، اور دونوں ملکوں کے اندر جو قدرتی خزانے ہیں، جو معدنیات ہیں، ان سے استفادہ کرنے کے لیے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس خطے کے جو طاقتور ممالک ہیں کہ جن سے دونوں ممالک پاکستان اور افغانستان استفادہ کر سکتے ہیں، یہ مل بیٹھ کر ایسے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ انتہا پسندی، عسکریت پسندی یا دہشت گردی، ملیٹنسی، جو بھی آپ نام دے دیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو دونوں ملکوں کو درپیش ہے۔ افغانستان ایک جنگ زدہ ملک ہے۔ گزشتہ 45-50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں یہ در بدر ہیں، یہ جنگوں کا، خانہ جنگیوں کا یہ سامنا کر چکے ہیں، اور اب بھی صورتحال ایسی ہے کہ آپ کلی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان میں مکمل طور پر سکون ہے، اور یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں مکمل طور پر سکون ہے۔ دونوں ملکوں کی یہ جو بدسکونی ہے، یہ جو امن و امان کی صورتحال خراب ہے، تو ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں، وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ جو نفرت کا کاروبار ہے یہ دن بدن پھیل رہا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا۔ کچھ کوششیں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں اور کابل میں ایسے لوگ موجود ہیں، یہ سوچ موجود ہے کہ دونوں ملکوں کو یہ جو بیچ میں خلیج ہے، یہ جو بیچ میں فاصلے ہیں، یہ کم کرنے چاہیے اور دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں رہا۔ کچھ عناصر دونوں طرف سے ایسے ہیں کہ وہ اس نفرت کے کاروبار سے، ظاہر ہے کہ اس نفرت کے کاروبار میں ان کا مفاد چھپا ہوا ہے۔ بہت سارے حوالوں سے میں نے آپ کو، اگر آپ میرے ریگولر ناظرین میں سے ہیں تو میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یا پھر جب آپ افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، افغان سرزمین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ افغانستان کا جو امن ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا اچھا اثر پاکستان کے اوپر پڑتا ہے۔ افغانستان کی جو بدامنی ہے پھر اس کا برا اثر پاکستان کے اوپر پڑتا ہے۔ میں پھر کیوں نہ افغانستان کے حوالے سے بات کروں، میں پھر کیوں نہ وہاں کی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، میں پھر کیوں نہ اپنے ناظرین کو روزانہ کی بنیاد پر یہ آگاہی دوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، افغان طالبان کیا کر رہے ہیں، افغان طالبان کیا سوچ رہے ہیں، افغان طالبان کے اقدامات کیا ہیں، اور افغان طالبان کے حوالے سے دنیا بھر میں کیا سوچا جا رہا ہے، ان کے حق میں کیا بات کی جا رہی ہے،
اور ان کے خلاف کیا بات کی جا رہی ہے۔ میں تو دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں تو اگر پاکستان کے اندر کے معاملات کے حوالے سے ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے میں سیاست پہ بہت زیادہ بات نہیں کیا کرتا۔ بہت خاص کوئی واقعہ ہو، کوئی چیز ہو تو پھر میں اس پہ بات کر لیتا ہوں، لیکن زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے امن و امان کا، یعنی جس علاقے میں، جس صوبے میں، جس ملک میں، جس خطے میں امن نہیں ہوگا وہاں کیا کاروبار ہوگا، جہاں امن نہیں ہوگا وہاں کیا سرمایہ کاری ہوگی، جہاں امن نہیں ہوگا وہاں پہ کیا خوشحالی آئے گی، اور جہاں پہ امن نہیں ہوگا وہاں پہ کیا لوگوں کو سکون حاصل ہوگا۔ تو یہ جو بے چینی ہے، یہ جو اضطراب ہے، یہ جو پریشانی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہے، اور اس وجہ کو جانے بغیر اگر میرے ناظرین میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں، میرے اگر 15-20 ہزار ویوز ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اس میں 500 لوگ ایسا سوچ رہے ہیں اور 500 لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ نفرت بری ہوئی ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ فرق تو کوئی نہیں پڑتا۔ میں دونوں ملکوں کو قریب لانے کے حوالے سے جتنا مجھ سے ہو سکا میں کوشش کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں یہ بات کیوں کرتا ہوں۔ جب پاکستان اور افغانستان کی فورسز آپس میں لڑتی ہیں تو ظاہر پریشانی کی بات ہوتی ہے، کس کو ہلاک کہا جائے اور کس کو شہید کہا جائے۔ یہ عجیب سا ایک جو ہے وہ صورتحال ہو جاتی ہے جب دو برادر اسلامی ملک جو ہیں، پڑوسی ملک جو ہیں، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں دشمن کی طرح۔ تو بیچ میں غلط فہمیاں ہیں، بیچ میں ایک دوسرے سے گلے شکوے بھی ہیں، یہ حقیقت ہے، تحفظات بھی ہیں، لیکن یہ سارے گلے شکوے جو ہیں یہ بات چیت کے ذریعے حل ہوں گے، یہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوں گے۔ بیک ڈور ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، لیکن بات چیت کا جو چینل ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بند نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ بند نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ایک وفد جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے افغانستان بھیجنے کے حوالے سے۔ وفاقی حکومت نے، محکمہ خارجہ نے باقاعدہ اجازت دے دی ہے خیبر پختونخوا حکومت کو، اور متعلقہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان میں بہت سارے فیصلے جو ہیں یہ سیاسی حکومت نہیں کرتی، اور بہت سارے جو اقدامات ہیں وہ بھی سیاسی حکومت نہیں کرتی۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ کوشش چل رہی ہے کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے، لیکن الزامات کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے، اور کچھ ایسے واقعات بھی بیچ میں آ جاتے ہیں کہ پھر سے لگتا ہے کہ معاملہ گرم ہونے کو ہے۔ ایک واقعہ بادغیس صوبے کے نائب گورنر کے بیٹے کا تھا کہ اس کو پاکستان کے اندر ایک کارروائی کے اندر مارا گیا، اس کی لاش حوالے کی گئی افغان حکام کو۔ اب ایک دوسرا جو واقعہ ہوا ہے، جس کا میں نے کل ایک واقعے کا ذکر بھی آپ سے کیا تھا، شمالی وزیرستان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک اور افغان شہری جو ہے یہ ملوث پایا گیا۔ اب لاکھوں یہاں پہ افغان شہری ہیں پاکستان کے اندر، جس کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR نے باقاعدہ حکومت پاکستان سے رابطہ کیا ہے، اور ایک جو مبہم قسم کی پالیسی بنائی گئی ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد سے تمام قسم کے جو افغان شہری ہیں، چاہے وہ قانونی ہیں چاہے وہ غیر قانونی ہیں، ان کو نکالا جائے۔ تو اس کا ٹائم فریم اور طریقہ کار جو ہے وہ مانگا ہے اقوام متحدہ نے پاکستان سے۔ اب لاکھوں کی تعداد میں اگر افغان شہری یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے جس بھی حصے میں یہ رہ رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ان کا تعلق راولپنڈی اور اسلام آباد سے بنتا ہے۔ کاروبار کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں ان کے رشتہ دار، ظاہر ہے کہ اب ایک شہر میں اگر افغان ایک فیملی رہتی ہے تو اس فیملی کے رشتہ دار جو ہیں وہ باقی شہروں میں ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح راولپنڈی، اسلام آباد میں وہ افغان شہری ہو سکتے ہیں کہ جن کے رشتہ دار پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہوں، تو کسی نہ کسی حوالے سے تعلق راولپنڈی اور اسلام آباد کے ساتھ بنتا ہے۔ یہ ساری صورتحال جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انسانیت جو ہے وہ بھی ایک کوئی چیز ہے، اور انسانی بنیادوں کے اوپر اگر آپ سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ ماضی میں کیا ہوا ہے، ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ آگے جو بہت زیادہ چیلنجز ہیں دونوں ملکوں کے سامنے، ایک تو ہم بڑی طاقتوں کے بیچ میں سینڈوچ بن جاتے ہیں، ہمیں توازن رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کو چین اور امریکہ کے بیچ میں توازن رکھنا پڑ رہا ہے۔
جیسے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں اور انہوں نے افغانستان کے حوالے سے نئی پالیسیز کا جو اعلان کیا ہے، نئے فیصلوں کا جو اعلان کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک بہت اچھا موقع ہے چین کے لیے۔ اب چین جو ہے مزید قریب ہو سکتا ہے افغانستان سے۔ اسی طرح جب افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے سے دور ہو گئے تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھایا بھارت نے، اور بھارت قریب چلا گیا افغان طالبان کے۔ تو یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو میری سمجھ سے باہر ہیں، جو شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو۔ صرف یہ کہنا کہ جی وہ فلاں مرد آباد اور فلاں مرد آباد، اور اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں بہتری کی جانب سوچنا ہے، ہمیں اپنے دماغ کو مثبت بنانا ہے اور اس سے مثبت کام لینا ہے۔ کچھ سیکیورٹی کے معاملات ہوئے ہیں، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں متواتر حملے چل رہے ہیں۔ دوسرا حملہ کیا گیا فتح خیل پولیس پوسٹ کے اوپر جو بنوں میں ہے۔ پہلا حملہ کہا گیا پولیس کی جانب سے کہ پسپا کر دیا گیا، جب دوسری رات آئی تو دوسرا حملہ کیا گیا اور اس میں 2 پولیس اہلکار جو ہیں یہ شہید ہوئے۔ ایک واقعہ میر علی شمالی وزیرستان کا ہے، یہاں پر جو ہے گٹ طالبان اور حافظ گل بہادر گروپ کے بیچ میں کوئی فائرنگ ہوئی ہے، اور اس میں کچھ جانی نقصان کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے، لیکن یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ اس حوالے سے مزید جو مصدقہ اطلاعات آئیں گی، کچھ اطلاعات ہیں لیکن چونکہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، تو یہ صرف میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ ایک واقعہ ہوا ہے، 2 گروپوں کے مابین جھڑپ ہوئی ہے اور اس میں جانی نقصان ہوا ہے۔ اس کی تفصیل جیسی ہی آئے گی اور مستند تفصیل آئے گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایسے ہی معاملات اگر آپ نے جاننے ہیں تو ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔